عظمت اہل محمد کی بقا ہے جعفر، عظمت اہل محمد کی بقا ہے جعفر، نور کردار محمد کی ضیاء ہے جعفر، رد نہیں کرتا خدا جن کے وسیلے کو کبھی، پاک و پاکیزہ و اعلیٰ وہ دعا ہے جعفر، اس گھرانے کا جو پہلا ہے وہی آخر ہے، قول و افکار میں مرضی خدا ہے جعفر، قول و افکار میں مرضی خدا ہے جعفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: المؤمن اذا غضب لم یخرجہ غضبہ عن حق واذا رضی لم یدخلہ رضاہ فی باطل۔ محترمہ معزز ناظرین و سامعین، ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کی شہادت بعض روایات کے مطابق 15 شوال اور بعض روایات کے مطابق 25 شوال کو ہوئی، اور آپ کی ولادت چونکہ اسی روز ہوئی کہ جس روز رسول اللہ کی ولادت ہوئی، گویا کہ آپ کی ولادت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ رسول اللہ کے علم کا وارث آ گیا، اور وہ علم کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان کے ذریعے مولا کائنات کی جانب منتقل کیا تھا، کہ جس علم کے ذریعے سے مولا کائنات نے ایک باب سے ایک ہزار باب کو کھولا، اس علم کا وارث جعفر ابن محمد اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ اور آپ کی ولادت جس زمانے میں ہوئی، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں اموی حکومت اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اور آپ نے اسی زمانے میں نو مولود عباسی حکومت کو دیکھا کہ جس نے آپ ہی کے دور حکومت میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سیکھا۔ امام جعفر صادق کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام علیہ السلام کو اور آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو اس بات کا موقع ملا کہ علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے اصل حالت میں اور واضح طور پر اور آشکار طور پر بیان کیا جائے، تاکہ لوگ اس سے مکمل طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ اور جس حوزے کی بنیاد اور جس یونیورسٹی کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیت الشرف میں رکھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی شکل میں اور ایک باقاعدہ حوزہ علمیہ کی شکل دی، اور آپ کے اس مکتب سے تقریباً مختلف اوقات کے مطابق اور جن افراد نے کسب فیض کیا، تقریباً ان کی تعداد 4000 افراد تک جا پہنچتی ہے۔ اور جب حکومت عباسی نے اپنے پاؤں جما لیے تو اس نے دیکھا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے محبین اگرچہ یہ علم بیان کرتے ہیں، مگر اس صورت میں یہ اپنے علوم کی اور اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کسی بھی صورت مناسب و سازگار نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا مکمل طور پر تہیہ کر لیا کہ اس مدرسے کو اور اس حوزہ علمیہ کو بند کر دیا جائے اور اس کے بانی مدرسہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لہٰذا حکومت سازشیں چلتی رہیں، مگر امام علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں نے امام علیہ السلام سے کسب فیض کیا، علم کلام میں، علم فقہ میں، علم فلسفہ میں، علم حدیث میں، علم رجال میں، اور اسی طرح علم کیمیا میں اور دیگر علوم میں، علوم فلکیات میں، اور اسی طرح کے دیگر علوم میں لوگ امام علیہ السلام سے آ کر کسب فیض کرتے رہے۔ کوفہ سے مختلف افراد، اسی طرح خراسان سے مختلف افراد، بصرہ سے، کہ جن کو امام کے خاص شاگردان میں شمار کیا جاتا ہے، وہ امام علیہ السلام سے آ کر کسب فیض کرتے تھے۔ اور جب امام علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ تھا تو ایک مرتبہ اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو امام محمد باقر علیہ السلام کے کچھ شاگردان نے اس بات کا نظریہ دیا
کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد حرکت کرتا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس نظریے کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، سورج اپنی جگہ پر ہے، زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے۔ امام کی بات کو کسی نے نہیں سنا، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ زمین سورج کی گرد حرکت کرتی ہے یا سورج زمین کی گرد حرکت کرتا ہے۔ شاگردان نے آپ کی مخالفت کی، امام علیہ السلام مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ اور جس طرح نیوٹن نے جب کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا اور جب سیب کے ذریعے سے اس نے اس نظریے کو معلوم کیا اور یہ نظریہ دیا تو لوگوں نے مخالفت کی، کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس پائی جائے جو ہر چیز کو اپنی جانب جاذب کرے اور ہر چیز کو اپنی جانب کھینچے۔ تو یہ تو عام لوگ تھے جنہوں نے نیوٹن کی مخالفت کی، مگر اگر ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے خود آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردان ہیں۔ لیکن جب امام باقر علیہ السلام کے بعد امامت آپ کے پاس آتی ہے اور تاج امامت آپ کے سر پہ سجتا ہے تو اس وقت امام علیہ السلام ایسے شاگردان کی تربیت کرتے ہیں، جناب محمد ابن مسلم جیسے، جناب ابان ابن تغلب جیسے، اور جناب زرارہ ابن عین، حمران ابن عین جیسے افراد کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرے بابا کی حدیث ضائع ہو جاتی۔ حکومتوں نے طرح طرح کی کوششیں کی، لالچ دی، پیسہ دینے کی کوشش کی کہ یہ مدرسہ ہماری جانب ہو جائے، یہ افراد ہماری جیسی سوچ رکھیں، مگر امام علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مدارس کو جیسے ہی پیسہ مل جائے، حکومت کی جانب سے رقم مل جائے تو وہ فوراً اس کے تابع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں گے ہمارا مدرسہ اسی اصولوں کے مطابق چلے گا۔ لیکن امام نے کسی بھی طرح کا سودا نہیں کیا، بلکہ دین الہی، وہ جو مقصد الہی تھا اور جس ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپی تھی، امام علیہ السلام نے اسی طرح اس کو اسی انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ اور مختلف قسم کے افراد کہ جنہوں نے بعد میں جا کر اپنی اپنی باقاعدہ فقہ کی بنیاد رکھی، جناب امام ابو حنیفہ کہ جن کو نعمان ابن ثابت کہا جاتا ہے، اور ان کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ لولا سنتان لہلک کا نعمان، کہ اگر یہ وہ 2 سال شاگردی کے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں حاصل کیے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طرح امام مالک ابن انس کہ جن کو امام مالک کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جعفر ابن محمد سے بہتر کوئی انسان دیکھا۔ اور اسی طرح سفیان ثوری کہ جس نے امام علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث لی، اور ابان ابن تغلب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابان، تم مسجد میں بیٹھ کر، مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرو، اس لیے کہ میرا دل اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تم ہمارے احکام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ غیر معصوم ہے، لیکن امام علیہ السلام اس کو اپنی جانب سے نائب بنا رہے ہیں اور اس کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ تم ہماری جانب سے فتویٰ دیا کرو اور لوگوں کو مسائل شرعی بیان کیا کرو۔ اور اسی طرح دیگر افراد ابان ابن عثمان، بکیر ابن عین، جمیل ابن دراج، حشام ابن حکم، ابو حمزہ صومالی اور اس جیسے کثیر شاگردان کے جن کی وجہ سے آج یہ مکتب ہم تک صحیح حالت میں پہنچا ہے، کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے دین کو لیا روایات کی شکل میں، ان کو پھر کاغذ پر محفوظ کیا، اور جس کاغذ کو جناب جابر ابن حیان نے اس حالت میں بنایا کہ اس کو کسی بھی طرح آگ نہ لگ سکے، وہ کسی بھی طرح بوسیدہ نہ ہو سکے، اور وہ اس قدر ان کو احتیاط کے ساتھ احادیث کو لکھا گیا اور ان کو احتیاط کے ساتھ نسل در نسل جیلن بعد جیلن لوگوں تک مختلف طریقوں سے پہنچایا۔ اور آج دین کی جو اصل حقیقت جو روایات کے ذریعے، وہ امام جعفر صادق کی انہی شاگردان کے ذریعے سے دین آج ہمارے تک صحیح حالت میں پہنچا ہے۔ امام صادق کے دور میں تقریباً 10 اموی بادشاہ گزرے کہ جن کو عشرہ ظالمہ کہا جاتا ہے، اور 2 عباسی حکمران، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ جعفر ابن محمد کے مدرسے سے ممکن ہے کہ انقلاب آ جائے اور اس انقلاب کو روکا جائے۔ ایک جانب حکومت کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے، طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہیں امام علیہ السلام کو ہٹانے کے لیے اور امام علیہ السلام کے مقصد کو روکنے کے لیے، تو دوسری جانب امام کو اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ غلو کا فتنہ تھا، جو کہ بہت سنگین فتنہ تھا، کہ جس طرح میں نے امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا کہ امام نے غالیوں کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح امام علیہ السلام نے وہ افراد جو غلو کرتے تھے، جو غالی تھے، امام علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور جب امام علیہ السلام کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ کوفے میں ایک غالی کو مار دیا گیا ہے، تو امام علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، اور پھر جن افراد نے
اس کی موت پر افسوس کا اظہار کیا، امام علیہ السلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی۔ آج غلوف کا فتنہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیرت امام صادق علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے غلوف کا خاتمہ کریں، اور جو افراد علی اللہ یا علی جل جلالہ کے نعرے لگاتے ہیں ان سے اپنے ممبروں کو پاک کریں اور ان سے اپنے دین کو پاک کریں، اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ تشیع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم آج غلوف کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد نہیں کرتا خدا جن کے وسیلے کو کبھی، پاک و پاکیزہ و اعلیٰ وہ دعا ہے جعفر، پاک و پاکیزہ و اعلیٰ وہ دعا ہے جعفر۔ اس گھرانے کا جو پہلا ہے وہی آخر ہے، قول و افکار میں مرضی خدا ہے جعفر، قول و افکار میں